سبسکرائب کیجئے اقرأ القرآن چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ دیکھ سکیں تازہ ترین تعلیم و تزکیہ اور تفہیم دین کی ویڈیوز۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ حمد و ثنا، تعریف اور ستائش، تشکر و امتنان کے تمام کلمات، جذبات، احساسات اور مشاعر اور مراسم لائق اور مخصوص ہیں اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے۔ اسی کی حمد و ثنا ہے اولاً و آخرا، ظاہراً و باطنہ، ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر کام کے آغاز میں، ہر کام کے دوران اور ہر اچھے کام کے اختتام پر اسی کی تعریف ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صلوات اور برکات، تحیات اور تسلیمات ان گنت اور بے شمار، لاتعداد اور بے حساب، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے لائق ہے اور جس طرح سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، اللہ کے حبیب اور اللہ کے خلیل، ہمارے ہادی و رہنما اور ہمارے مرشد و پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر
اللہ تعالیٰ انہیں ہماری طرف سے اور اس امت محمدیہ کی طرف سے وہ بدلہ اور جزا عطا فرمائے جو اللہ کی شان عطا کے لائق ہے اور جو محمد مصطفیٰ کے مقام اعلیٰ و عرفہ کے لائق ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ و خلیلہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، ماہ محرم آدھے سے زیادہ بیت چکا اور یہ محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں عظمت، حرمت، تقدس اور بہت ہی زیادہ ادب اور تکریم کا مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ رب العزت نے محترم قرار دیا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، اور رجب جو جمادہ ثانیہ کے بعد اور شعبان سے پہلے درمیان میں اکیلا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے سال میں حرمت والے مہینے ہیں۔ ویسے تو ساری زندگی اللہ کی عطا ہے، اور اس زندگی کے اندر جو اللہ رب العزت نے دن رات کا اور ماہ و سال کا نظام بنایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا فضل و احسان ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، یہ دن رات کا آنا جانا اور آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہوا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتقون، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی، بصیرت کو جلا بخشنے والی اور انسان کی عقل و خیرت کو روشنی عطا کرنے والی نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت کی حکمت اور اس کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کی نوازش کے یہ کتنے بڑے احسانات اور انعامات ہیں کہ رات آتی ہے سکون فراہم کرنے کے لیے اور وہ چلی جاتی ہے، اور دن آ جاتا ہے لوگوں کے لیے زندگی کی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ رب العزت ہی ہے جس نے آسمان پر یہ سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے اور انہیں انسان کی خدمت کے اوپر لگا دیا ہے، اور اس کا مقصد جہاں ہمیں روشنی، حرارت اور چاندنی مہیا کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس کام کو آسان بنا دیا ہے۔ وہیں اللہ رب العزت نے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ان کے ذریعے تم موسموں کو بھی پہچانتے ہو اور سالوں اور مہینوں کا حساب بھی رکھتے ہو۔ تو موسم کے لحاظ سے مہینوں کی تقسیم یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ ہمارے دیسی مہینے ہیں، بکرمی سال کے راجہ بکرما جیت کی پیدائش یا اس کے جلوس تخت پر بیٹھنے کے اعتبار سے ساون بھادوں کا مہینہ جا رہا ہے، بیساکھ سے شروع ہوتا ہے یہ پنجابی کا سال، اور اسی طرح عربی میں بھی یہ مہینے موجود ہیں، اور اسی طرح یونانی میں بھی موجود ہے، سریانی میں بھی موجود ہے، انگریزی میں بھی جنوری فروری کے حساب سے موجود ہے۔ یہ بھی جائز ہے، ان کا حساب رکھنا جائز ہے، ان سے موسموں کا پتہ چلتا ہے، لیکن شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے
جس مہینے کو بنیاد بنایا ہے، جس کے ساتھ ہماری عبادات کا تعلق ہے، وہ یہ چاند کے مہینے ہیں، وہ یہ چاند کے مہینے ہیں۔ چاند یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا ہوتا ہے، اور یہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی یہ محرم کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ بہار کے موسم میں آتا ہے، کبھی سخت گرمی کے موسم میں آتا ہے، کبھی سخت سردی کے موسم میں آتا ہے، کبھی لمبے دنوں میں آتا ہے، کبھی چھوٹے دنوں میں آتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے۔ اور ہماری عبادتوں کے لیے حج کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، اس کے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ اور دین کے اندر، شریعت کے اندر اسی کو اللہ رب العزت نے بنیاد بنایا ہے، اور لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ اپنی سہولت کے لیے انہوں نے اس مہینوں کی ترتیب کو بدل دیا۔ یہودیوں نے بھی بدل دیا، عیسائیوں نے بھی بدل دیا۔ ہمارے سامنے جو مشہور مذہبی گروہ ہیں وہ یہی دونوں ہیں، عیسائی اور یہودی۔ عیسائی جو ہیں انہوں نے روزوں کا حساب جو ہے وہ ایسے کیا کہ وہ دسمبر کے مہینے میں اور جنوری کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن موسم سرد ہوتا ہے اس لیے روزہ محسوس نہیں ہوتا۔ یہودیوں نے بھی اس میں تبدیلی کی، اور جو مکے کے مشرک تھے، دین ابراہیمی سے منحرف ہو گئے تھے، اور انہوں نے دین ابراہیمی جو توحید کے اوپر قائم دین تھا اسے چھوڑ کر اپنے دین کو شرک کی بنیاد کے اوپر کھڑا کر لیا، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ ان چاند کے مہینوں کو بدل کر انہوں نے ان کو موسموں کے حساب سے کر دیا تھا، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ایسے مہینوں کے اندر حج کیا جائے جو مہینے موسم کے اعتبار سے خوشگوار ہو۔ کیوں کہ حج کا اجتماع ہوتا ہے، اور حج میں پورے عرب سے دنیا آتی ہے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، اور اس موقع پر ان کے میلے لگتے تھے، منڈیاں لگتی تھیں، بازار لگتے تھے، اور ان کی مجلسیں اور ان کے جلسے اور ان کے سیمینار ہوتے تھے۔ تو اس کے لیے موسم مناسب ہونا چاہیے، نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو، درمیانے قسم کا موسم ہو۔ تو انہوں نے اس لیے سال کے اندر ہر 8 سال کے بعد ایک مہینے کا اضافہ کر دیتے تھے، اور یہ اس طرح آگا پیچھا کر کے وہ اس موسم کے اندر حج کے مہینے کو رکھتے تھے۔ لیکن میرے اللہ نے جب سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اس وقت یہی سسٹم چل رہا تھا، یہی سسٹم چل رہا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 9ویں سال میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کر بھیجا اور انہیں حج کا قائد بنا کر بھیجا، مکہ فتح ہو چکا تھا، قریش کی سیادت اور ان کی بالادستی خاک میں مل چکی تھی، اور مسلمان مکے کے حکمران بن چکے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر الحج بن کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، اور ان کو جب بھیجا تو اس کے بعد سورۃ البراۃ کی آیتیں نازل ہوئی، سورۃ التوبہ کی، جس میں اللہ رب العزت نے اعلان کروایا اس چیز کا کہ آج کے بعد جتنے معاہدے ہیں مشرکین کے ساتھ یہ معاہدے ختم ہو رہے ہیں، جن کے ساتھ لمبے معاہدے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، 4 مہینے کی مدت ہے، اور جن کے ساتھ کوئی مدت مقرر ہے ان کے لیے یہ ہے کہ جب ان کی مدت مقرر ختم ہو جائے گی تو معاہدہ ختم ہو جائے گا۔
اور یہ اعلان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبعوث فرمایا، انہیں بھیجا کہ جاؤ میری طرف سے جا کر یہ اعلان کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حج کے امیر تو ابو بکر ہے اور پیچھے میں آپ کا خاص سفیر اور نمائندہ اور فرستادہ بن کر آپ کی طرف سے اعلان کا ذمہ دار بن کر ایک خصوصی اتھارٹی پاور آف اٹارنی لے کر جا رہا ہوں، تو کیا میں ابو بکر کی جگہ حج کا امیر ہوں یا ابو بکر کا ماتحت ہوں؟ فرمایا تو ابو بکر کا ماتحت ہے، حج کا امیر ابو بکر ہے، تو ابو بکر کی ماتحتی میں جا رہا ہے، میرا پیغام لے کر اور میری طرف سے یہ اعلان لے کر جا رہا ہے، لیکن حج کا امیر ابو بکر ہوگا، حج کا امیر ابو بکر ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اعلان کیا 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کے دن پورے مینا کے اندر اعلان کیا کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ مشرکوں کے معاہدے تھے آج سے سارے ختم، 4 مہینے کی مدت ہے، ان 4 مہینوں تک تمہیں آزادی ہے، مسلمان ہو جاؤ، بہت خوشی کی بات ہے، اگر نہیں تو کھلا اعلان جنگ ہے۔ ہاں جن کے ساتھ مدت مقرر ہے اور انہوں نے بدعہدی نہیں کی ان سے مدت پوری کی جائے گی، ان سے مدت پوری کی جائے گی، اور مشرکوں کو کہا کہ تمہارے لیے موقع ہے، مسلمان ہو جاؤ، اسلام کے اندر آ جاؤ۔ یہ آخری سال تھا کہ جو انہوں نے آگا پیچھا کیا ہوا تھا سالوں کے اندر اور تاریخوں کے اندر، یہ آخری سال تھا، اور جب میرے آقا میرے مولا اللہ کے خلیل اور اللہ کے حبیب سیدنا و بادینا مرشدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے اپنی زندگی کے آخری سال میں اور اپنی ہجرت کے 10ویں سال میں، تو اعلان کیا کہ آج یہ مہینے اور ان کا چکر گھوم کے بالکل ٹھیک اسی جگہ پہ واپس آ گیا ہے جس جگہ پہ اس دن تھا جس دن اللہ نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ جتنی تبدیلیاں لوگوں نے کی تھی، جتنے آگے پیچھے کیے تھے، جتنی لوگوں نے اس کے اندر تغیر اور تحریف کے سلسلے کیے تھے، اللہ نے سارے ختم کر کے اس زمانے کو پھر اسی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے جس جگہ پہ اس دن تھا جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا تھا۔ نئی دنیا، نیا زمانہ اور نئی تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے کے موقع پر فرمایا آج ہر چیز اپنی جگہ پہ واپس آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھے کتنی بڑی تبدیلی ہے، کتنی بڑی تبدیلی ہے، اور یہ اس مالک نے کی میرے آقا کے لیے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ آ گئی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ اکبر میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، زمین و آسمان کا نظام اپنی ٹھیک جگہ پہ آ گیا اور تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل کر دیا، اور آپ نے فرمایا لوگوں آج میں تمہارے ساتھ ہوں اور شاید اس کے بعد پھر میرا تمہارا کبھی اکٹھا نہ ہو، پھر میں تمہارے ساتھ اس جگہ پہ اکٹھا نہ ہو سکوں، اور یا اللہ گواہ رہنا جو تیری امانت تھی میں نے سپرد کر دی ہے، پہنچا دی ہے۔ لوگوں بتاؤ میں نے پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان کہا کہ پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دیکھو اب یہ امانت جو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، تم اس کے امین ہو، تم اس کے حامل ہو، اب تمہارا کام ہے کہ اگلوں تک تم نے پہنچانا ہے۔ اللہ نے امانت جبریل کو دی، جبریل کا نام کیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین،
وہ پاک روح امانت دار اس کو لے کے آیا ہے، کس سے؟ اللہ کی جناب سے، اللہ کا کلام، اور آ کے اتارا ہے اور سکھایا ہے کس کو؟ محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین۔ کس کو؟ محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق جو سچے تھے، اور الامین امانت دار تھے۔ جبریل الروح الامین اور محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین، وہ سچے، وعدے کے سچے، بات کے سچے، قول قرار کے سچے، سیرت و کردار کے سچے، جن جیسا سچا شاید اس کائنات کے اندر، اس آسمان کی چھت کے نیچے اور اس زمین کی پشت کے اوپر اور کوئی نہیں تھا، سب سے بڑھ کر سچا۔ اللہ سچا، سچا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون؟ جبریل سچے، اگر اللہ کے فرشتے سچے نہیں ہیں تو کون سچا ہوگا؟ اور اللہ کے رسول سچے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الصادق المصدوق، خود بھی سچے اور ان کو جو بتایا گیا وہ بھی سچا، وہ بھی سچ، ان کو غلط بات نہیں بتائی گئی، اور ان کی سچائی کی اللہ نے تصدیق کی کہ میرا رسول سچا ہے، میرا رسول سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مجمع ہے 1,24,000 یا اس سے کم و بیش کا مجمع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت ان کے سپرد کی اور فرمایا کہ یہ امانت تم نے لیبلغ الشاہد الغائبہ، اب جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک یہ امانت تم نے پہنچانی ہے۔ اللہ سچا، اللہ کا بھیجا ہوا جبریل امین سچا، اور اللہ کا رسول سچا، اور اللہ کے رسول کے یہ صحابہ جنہوں نے آپ سے یہ امانت لی اور اگلی نسلوں تک پہنچائی، یہ سچے کے جھوٹے؟ سچے، 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 امین، 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 سچے۔ جو ان کی سچائی میں شک کرے، جو ان کی امانت پہ انگلی اٹھائے، وہ جھوٹا، ملعون، کذاب، خائن، غدار، بے دین۔ کس کو غلط کہتا ہے؟ ان صحابہ کو جن کے ذمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی امانت سپرد کی، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ امانت آگے پہنچانی ہے۔ اگر کوئی جبریل کی امانت پہ بات کرے تو دین باقی رہتا ہے، اگر کوئی محمد الرسول اللہ کی صداقت و امانت پہ بات کرے تو دین کی بنیاد باقی رہتی ہے، اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آگے منتقل کرنے والے صحابہ کے اوپر کوئی تان کرے، ان کے اوپر تشنیع کرے، ان کو سب و شتم کرے، ان کی امانت و دیانت کے اندر کیڑے نکالے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرے تو دین کی بنیاد رہتی ہے؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں، دین ڈہ جاتا ہے۔ اور یہ جو لوگ جھوٹا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کے اپنے آپ کو محب اور وفادار سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم نہ ان کا دین سے تعلق ہے اور نہ ان کا اہل بیت سے تعلق ہے، اس لیے کہ اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالکل ایک تھے، وہ تو ایک تھے، انہوں نے ان کو توڑ دیا اور ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے ہیں اور ہم ان کے خلاف ہیں۔ یہ جاہل ہیں، یہ نادان ہیں، یہ بے سمجھ ہیں، یہ دشمن ہیں، اپنے بھی دشمن ہیں اور دین کے بھی دشمن ہیں، نہیں جانتے، نہیں جانتے، اعلی کار بن گئے، دشمنوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئے۔ لوگوں نے ان کی عقلوں کو فاستخف قومہ، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ
فرعون نے اپنے پیروکاروں کی عقل کو کمتر سمجھ کے اپنے پیچھے لگا لیا، ان کو بھی جھوٹوں اور دجالوں نے اپنے پیچھے لگا لیا، اور یہ للا للا کرتے ہوئے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سوچتے ہی نہیں دین کی بنیاد کہاں گئی۔ اگر صحابہ جو ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، نقل کرنے والے ابو ہریرہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ابی ابن کعب، اگر یہ قابل اعتماد نہیں ہے تو دین کہاں رہے گا؟ کہاں رہے گا دین؟ کس نے دین آگے منتقل کیا؟ اور پھر اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو السابقون الاولون، پہلے دن سے اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، السابقون الاولون، پہلے آگے بڑھ کر سب سے پہلے ایمان لانے والے، خواتین میں سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑوں میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ساتھی ابو بکر صدیق، اور نو عمر جوانوں میں سے 10 سال یا 12 سال کی عمر میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، آپ کے پروردہ تھے، اور زید ابن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے آئے تھے، لیکن ایسی محبت اور ایسی وفا کا مظاہرہ کیا کہ آقا نے فرمایا تو محمد کا غلام نہیں، تو محمد کا بیٹا۔ یہ لوگ ہیں سابقون الاولون، یہ لوگ ہیں سابقون الاولون۔ اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں زبیر بن العوام، طلحہ ابن عبید اللہ، اور عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، یہ ہیں سابقون الاولون۔ قرآن نے جن کے بارے میں قرآن نازل کیا اور تاریخ کی گواہی موجود ہے، آج ان لوگوں کے ایمان پہ تان کیا جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر نعوذ باللہ ان کے اوپر تان ہی نہیں، میری زبان یاوری نہیں کرتی کہ میں لفظ بول سکوں جو آج وہ زبانوں سے ادا ہوتے ہیں۔ سن لیں اللہ اکبر، جو اللہ کو اذیت دیتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے، وہ اللہ کا کچھ بگاڑتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ اللہ کا شریک بنانا، اللہ کی اولاد ٹھہرانا، اللہ کی بیوی بنانا، یہ اللہ کو گالی دینا ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ جو اللہ کو گالی دیتا ہے اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، دشمن ہے اللہ کا، سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ اکبر، یہ آسمان و زمین اللہ سے اذن مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے اس تیرے دشمن کے لیے جو تیری گستاخی کرتا ہے۔ زمین کہتی ہے میں اسے نگل جاؤں، آسمان کہتا ہے میں اس پہ ٹوٹ پڑوں، لیکن وہ میرا مالک ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، وہ تیرا رب ہے جو لوگوں کے ظلم کے باوجود ان پہ بخشش کرنے والا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو کافروں نے اذیت دی، کیسی کیسی اذیت دی، کیسے کیسے دکھ دیے۔ آج بھی مکے کی گلیاں اور طائف کے بازار گواہ ہیں کہ اللہ کے رسول کو کیسی کیسی ایذا دی گئی، کیسے کیسے دکھ اور تکلیفیں پہنچائی گئی۔ لیکن یہ تو اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تھا، فرمایا یہ لائق تو اس کے ہیں کہ انہیں ایک لمحے کے لیے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے جب وہ وہاں سے چلے گئے تو اللہ نے فرشتہ بھیج کے کہا کہ بتاؤ اگر تم چاہتے ہو تو کیا یہ طائف والے، کیا یہ مکے والے، انہیں تیس نیس کر کے نیست و نابود کر دوں، ان کا نام و نشان مٹا دوں؟ لیکن رحمت للعالمین نے جھولی اٹھائی اور دعا کی کہ یا اللہ میری دعا ہے اگر یہ نہیں مانتے تو شاید ان کی نسلیں ماننے والی بن جائیں۔
میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، اس لیے بچ گئے، وگرنہ اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، وہ ملعون ہیں، وہ پھٹکارے ہوئے ہیں، وہ دھتکارے ہوئے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے پھٹکارے ہوئے، ملعون اور دھتکارے ہوئے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، آنے والا ہے، آئے گا آئے گا آئے گا، کوئی نہیں اس سے بچا سکتا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو اذیت دیتے ہیں اہل ایمان کو، مردوں کو اور عورتوں کو، کون؟ یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا، اور اذیت بھی دیتے ہیں نہ کردہ گناہوں کی وجہ سے، ایسی چیزوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی نہیں، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بہتان باندھا ہے اور بہت بڑا گناہ اپنے سر پہ لیا ہے، جو مومنوں کو اذیت دیتے ہیں۔ کون مومن؟ وہ مومن جن کے ایمان کو اللہ نے ایمان کا معیار بنایا، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کے ایمان کی اللہ نے گواہی دی، فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، اللہ کا رسول بھی ایمان لایا اس پر جو اللہ نے اتارا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں یہ بھی ایمان لائے اس کے اوپر، اللہ کا قرآن ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ راضی ہو گیا آنکھیں بند کر کے، بے خبری میں اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے باطن میں، ان کے دلوں میں، ان کے سینے میں جو ایمان موجزن تھا اللہ نے اس کو جان لیا، اور اس کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ مومن اور وہ مومن جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین میں خلافت بخشے گا، وہ نبی کے خلیفے بنیں گے، وہ نبی کے جانشین بنیں گے، وہ نبی کے مشن کی تکمیل کریں گے، جو نبی نے بنیاد رکھی ہے اس عمارت کو مکمل کریں گے۔ نبی کے خلیفے بننے والا سب سے پہلے ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعن صحابہ اجمعین، یہ ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کیا۔ ان مومنین کو جو اذیت دیتا ہے، ان کے ایمان پہ جو طعن کرتا ہے، وہ دیکھ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، وہ بہت بڑا بہتان اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں، اور وہ گناہ اٹھاتے ہیں جس گناہ کا کفارہ توبہ کے سوا اور کوئی نہیں، وگرنہ جب یہ بھگتیں گے اگلے جہان میں جا کر تو ان کی آنکھیں کھلے گی کہ ہم کیا ظلم کرتے رہے ہیں، ہم کیا ظلم کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں، ہم حقیقت کو سمجھیں اور جانیں اور اسے مانیں اور اپنی اصلاح کریں، اور جھوٹوں کے پیچھے، فریب کاروں کے پیچھے اور دھوکہ دینے والوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کریں، اپنے دین کا ستیہ ناش نہ کریں، اپنے ایمان کا کباڑہ نہ کریں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ رب العزت ہمیں راہ راست کے اوپر گامزن رکھے، سچے دین پہ استقامت بخشے، اپنی محبت نصیب کرے، اپنے رسول کی محبت نصیب کرے،
اور رسول کے صحابہ اور رسول کے اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے دلوں میں رچا بسا دے، اسی پہ جیے اور اسی پہ مرے، اور کل قیامت والے دن ان کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔